انسانی اسمگلنگ کے خلاف ایف آئی اے کی کارروائیاں جاری، وزیر اعظم نے ایف آئی اے کی کاوشوں کو سراہا۔ وزیر اعظم کی ایف آئی اے اور آئی بی اے کے افسران اور اہلکاروں کی پذیرائی، کہا ایف آئی اے اور آئی بی نے نہایت قابل تحسین کام کیا، ججر گینگ کو گرفتار کرنا قابل تحسین ہے۔ کالے دھندے میں ملوث انسانی اسمگلرز نے ملک کی بدنامی کی، انسانی اسمگلنگ جیسا کالا دھندا مکمل طور پر بند ہونا چاہیے۔ ریلوے انجینئرنگ اور ٹیکنیکل ٹیموں کا جعفر ایکسپریس حملے کی جگہ کا دورہ۔ حملے میں ٹرین کے انجن سمیت 5 بوگیوں اور ٹریک کے 382 فٹ حصے کو نقصان پہنچا۔ ریلوے حکام کے مطابق ٹریک کی مرمت کا کام آج سے شروع کر دیا جائے گا۔ مرمت میں 8 سے 10 گھنٹے درکار ہوں گے۔ کوشش ہے ٹریک کی جلد مرمت کر کے ٹرین سروس بحال کی جائے۔ پہلے بیٹرز ناکام، پھر بالرز کی پٹائی۔ نیوزی لینڈ نے پہلے ٹی 20 میں پاکستان کو آؤٹ کلاس کر دیا۔ کیویز نے 92 رنز کا ہدف بآسانی 1 وکٹ کے نقصان پر 11ویں اوور میں پورا کر لیا۔ ٹم سائفرٹ نے 44 رنز کی اننگز کھیلی، فن ایلن نے 29 اور ٹم رابنسن نے 18 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ پاکستان کی پوری ٹیم پہلی اننگ میں 91 رنز پر ڈھیر، دونوں اوپنر 0 پر چلتے بنے۔ 8 کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل ہی نہ ہو سکے۔ خوشدل شاہ نے 32، کپتان سلمان علی آغا 18 اور جہاندار خان نے 17 رنز بنا کر کچھ مزاحمت کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف کے قریبی عزیزوں کی 759 کنال جائیدادوں کی نیلامی کا حکم دے دیا۔ 9 جائیدادوں کی نیلامی کے لیے 25 اپریل، 2 مئی، 9 اور 16 مئی کی تاریخیں بھی مقرر کر دیں۔ نجی بینک کے وکیل نے موقف اپنایا کہ برادرز شوگر مل کو 2016 میں قرض کی عدم ادائیگی پر ڈیفالٹر قرار دیا گیا۔ کورٹ آکشن اسرار قریشی ایڈوکیٹ نے ڈیفالٹرز کی 9 جائیدادوں کی نیلامی کا شیڈول پیش کیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار، وفاقی حکومت نے پیٹرول پر لیوی میں 10 روپے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا۔ وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی 60 روپے سے بڑھا کر 70 روپے کر دی گئی۔ لیوی میں موجودہ اضافہ نہ ہوتا تو عوام کو پیٹرول میں 10 روپے تک ریلیف مل سکتا تھا۔ حکومت نے وفاقی بجٹ میں لیوی کو 60 روپے فی لیٹر سے بڑھا کر 80 روپے کرنے کا اعلان کیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھ کر بجلی سستی کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم آفس سے جاری اعلامیے کے مطابق حکومت بجلی کی قیمتوں میں کمی کر کے عوام کو ریلیف دینے کی تیاری کر رہی ہے۔ بجلی کے نرخوں میں کمی سے متعلق پیکیج کا اعلان آئندہ چند ہفتوں میں کیا جائے گا۔ مجوزہ ریلیف سے متعلق وزیر اعظم جلد قوم کو آگاہ کریں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت سنبھالتے ہی عوامی ریلیف کو ترجیح دینے کا عہد کیا تھا۔ حکومتی پالیسیوں اور ملکی صورتحال پر تحریک کے لیے اجلاس بلا لیا۔ عید کے بعد مجلس عمومی اجلاس میں تحریک چلانے کا فیصلہ کرے گی۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی گفتگو، کہا موجودہ حکومت اور پارلیمان کٹھ پتلی ہیں۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ اہل نہیں، وزیر اعظم افطار کی دعوت دے رہے ہیں۔ ملکی مسائل کے لیے بات کیوں نہیں کر سکتے؟ یک طرفہ فیصلے بند نہ کیے گئے تو ملکی سیاست میں شدت آئے گی۔ پشاور میں مسجد کے باہر دھماکے میں زخمی عالم دین مفتی منیر شاکر جاں بحق ہو گئے۔ ترجمان لیڈی ریڈنگ اسپتال کے مطابق مفتی منیر شاکر کو تشویشناک حالت میں اسپتال لایا گیا۔ مفتی منیر شاکر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ پولیس کے مطابق دھماکے کے 3 زخمی اسپتال زیر علاج ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین کھڈا پور کی پشاور میں مسجد کے بعد دھماکے کی مذمت، پولیس حکام سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 مختلف کارروائیاں، 9 خوارج جہنم واصل کر دیے گئے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات پر مہمت میں آپریشن کیا، مؤثر انداز میں خوارج کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا۔ آپریشن میں 7 خوارج مارے گئے۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں مادر وطن کے 2 بہادر جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 2 خوارج ہلاک، اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ مارے گئے خوارج دہشت گردی کی مختلف کارروائیوں میں ملوث تھے۔
खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों के हमले 3 पुलिस एहलकार और 1 सिक्योरिटी गार्ड शहीद हो गए। 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद जख्मी हुए। हमला करक, बन्नू और पिशावर में किए गए। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से हमलावर फरार हो गए। शहरी कायद के नौजवान सोशल मीडिया के जरिए भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब देंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी का खिताब, कहा कराची सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर है, यहाँ बानियान पाकिस्तान की औलादें रहती हैं जिन्होंने इस शहर को बनाया था। कराची आज अपना हिस्सा मांग रहा है। ये शहर दूसरे सूबों से आने वाले लोगों को अपनी गोद में बिठाता है। अब शहर और इसके रिहायशियों का तकाजा है कि उन्हें भी नजरअंदाज न किया जाए। आजाद कश्मीर जिला हवेली में कुछ खाई में जा गिरी। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। अफसोसनाक हादसा फिसलन के बायस पेश आया। मकामी अफराद और इमदादी टीमें जाए वक्लुआ पर मौजूद। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे का शिकार गाड़ी कहूटा फॉरवर्ड रोड से रावलपिंडी जा रही थी। हवेली में महमूद गली के करीब खाई में जा गई। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने पीआईए मुसाफिरों को खुशखबरी सुना दी। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का लंदन में सहाफियों के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम। डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा, ईद के बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाजें बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों के लिए दोबारा शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले लंदन और मैनचेस्टर से पाकिस्तान के लिए परवाजें बहाल होंगी। कोशिश है कि बर्मिंघम में भी पीआईए की परवाजें जल्द बहाल की जाएं। अमरीका में तूफानी भगोलों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात पर 33 अफराद हलाक, जबकि मुतअद्दिद जख्मी। कैंसस में हाईवे पर आंधी के बायस 50 से ज्यादा गाड़ियां टकरा गईं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रियासत ओक्लाहोमा में 130 से ज्यादा मकामात पर आग लग गई। 2,36,000 सार्फिन बिजली से महरूम। रियासत ओक्लाहोमा और जॉर्जिया में इमरजेंसी नाफिज। हुक्काम ने मजीद तूफान की वार्निंग जारी कर दी। अमरीका के यमनी दारुल हुकूमत सना पर फिजाई हमले, 24 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमरीकी फौज को हुक्म दिया है कि वो यमन के हौसी दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन और ताकतवर फौजी ऑपरेशन शुरू करे। अमरीकी सदर ने खबरदार करते हुए कहा, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया, आज से तुम्हारे हमले बंद होने चाहिए, वरना तुम्हारे साथ वो होगा जो पहले नहीं हुआ। और अमेरिका ने जनूबी अफ्रीका के सफीर को नापसंदीदा शख्सियत करार देते हुए मुल्क बदर कर दिया। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने इल्जाम लगाया कि इब्राहिम रसूल अमेरिका और सदर ट्रंप से नफरत करते हैं। जनूबी अफ्रीका के सदर ने अमेरिकी इक़दाम को काबिले अफसोस करार दिया। सिफारती आदाब को बरकरार रखने पर जोर देते हुए कहा कि अमेरिका के साथ तामीरी ताल्लुकात रखना चाहते हैं।